کیا اب یہ مان لیا جائے کہ تحریک انصاف طبل جنگ بچا چکی ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اب تحریک کی چلے گی، اب تحریک پر ہی بات ختم ہوگی، تو کیا باقی تمام آپشنز جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں؟ میں بلکہ معذرت کرتا ہوں، بیرسٹر علی ظفر صاحب کا یہ بیان ہے، تو کیا اب باقی تمام آپشنز پسے پشت ڈال کر تحریک انصاف بھرپور تحریک چلانے جا رہی ہے سر؟ جی بالکل، میں اس میں کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ جب تحریک کے پاس باتیں پہنچتی ہیں تو لوگ اس قسم کی کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ کوئی مذاکرات یا کچھ قسم کی گفتگو۔ لیٹ می بی ویری کلیئر، ہمارے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے ہیں، نہ ہم اس حکومت سے مینڈیٹ چوروں سے، یہ ہمارا اوریجنل سٹانس رہا ہے، ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں عدالتوں میں اسپیس نہیں مل رہا ہے خان صاحب کی پیشی لگوانے کے لیے۔ اپوزیشن جو ہے پورے پاکستان کی، چاہے وہ چاروں اسمبلیوں میں ہو، پروونشل یا نیشنل، اور سینیٹرز، ان کو بیٹھنا پڑا 2 دفعہ عدالت کے سامنے، آپ کو پتا ہوگا، تاریخ کے لیے کہ جی آپ ایک پیشی لگا دیں، ایک ہیئرنگ جو ہے سیٹ کر دیں، اس کے لیے پارلیمنٹ کو۔ کیا تماشا بنا ہمارا پوری دنیا میں کہ پارلیمنٹیرینز کو عدالت کے سامنے بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسٹریچر پہ ڈال کے برنولاز لگے ہوئے ہیں، ڈرپس لگی ہوئی ہیں، اور عدالت کے میں جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایم این ایز کو 10 سال کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ تھانہ رمنا کے اندر آگ لگانے کے کیس میں جس ایم این اے کو یہی نہیں پتا کہ تھانہ رمنا ہے کہاں، کیسا ہے، فیک کیس، فیک ریکوریز ڈالی گئی ہیں۔ جج صاحب کو اتنی عجلت تھی کہ 43 صفوں کا فیصلہ صرف 15 منٹ میں دیا۔ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہمیشہ فیصلے کی تاریخ اناؤنس کی جاتی ہے کہ کل فیصلے کی تاریخ ہے، فائنل آرگومنٹ ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہوتی ہیں۔ کوئی فیصلے کی تاریخ اناؤنس نہیں کی گئی ہے۔ آن دا فلور آف دا ہاؤس ایم این اے اغوا ہوتے ہیں، اس پہ کمیٹی بنتی ہے، اس کا آج تک اجلاس نہیں ہوتا، اس کا ایجنڈا ٹیک اپ نہیں ہوتا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیٹی بنتی ہے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی، اسپیکر اس کو چلنے نہیں دیتا ہے، ہمارے ایجنڈاز نہیں لیے جاتے ہیں۔ جب آپ ہمیں اسپیس، میں آپ کی کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل پوائنٹ، اسپیس تنگ کر دی گئی ہے، راستہ نہیں ہے، گھٹن کا ماحول ہے، آپ مجھے یہ بتائیں تو پھر اس کے بعد حالانکہ نیگوشیشنز کے حوالے سے خان نے خود اپنے سٹانس کو تھوڑا سا وہ کیا کہ یار چلو بات کرتے ہیں قوم کے لیے، 9 مئی 26 کے قتال کے لیے اس پہ جوڈیشل کمیشن بن جائے، 3 نشستوں میں بھی گئے، ہم نے تو سب کچھ کر دیکھا ہے علی حیدر بھائی، مگر یہ ہپوکریٹ ہے، یہ ولفلی، کیونکہ یہ سارے اس فسطائی نظام کے بینیفیشری ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ 47 والے ہیں، یہ القادر کے اندر خان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ 26ویں ترمیم یہ صرف اس لیے لے کے آئے ہیں کہ یہ افیکٹو کنٹرول کر سکیں جوڈیشری کے اوپر ایک ایگزیکٹو کا، اور ہم اس ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں ججوں کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس آپشن رہ جاتی ہے ان سارے حالات کے تناظر میں کہ وہ لوگوں کو، اپنوں کو سڑکوں پہ لائیں یا نہ لائیں؟ وہ بھی ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں جو ہے وہ میں خود اس کو ہینڈل کروں گا، اور میں خود جو ہے وہ علی ظفر نے جس طرح آ کے بتایا، آپ نے اس کا ذکر کیا، یہ ایسے ہی ہے، there is no option left، کیا کریں؟ دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب اس کو خود ہینڈل کر رہے ہوں گے، خان صاحب اور آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ That communication is controlled by someone else، مطلب وہ گورنمنٹ کہہ لیں یا جیل انتظامیہ کنٹرول کرتی ہے اس کو۔ اگر وہ کمیونیکیشن چینل بلاک کر دیں آپ کا خان صاحب کے ساتھ، تو پھر وہ کیسے سٹیئر کر پائیں گے سر اس کیمپین کو؟ سر وہ آلریڈی خان صاحب بہت سی چیزیں جو ہے وہ اپنے صوبائی صدور کو جو ہے وہ کنوے کر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا نا، یہ تھوڑے ذہن چاہے سوال تو سوال سارے ذہن بھی ہوئے گا نا، تو کچھ نہ کچھ میکنزم آلریڈی کر چکے ہیں۔ اچھا، علی ظفر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسی تحریک چلے گی جو پہلے کبھی نہیں چلی، تو سر what different is going to be this time؟ ایسا مطلب کیا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی اگر میں بات کروں تسی چاہتے ہو تسی چاہتے ہو اسی تانوں ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। I agree with you on that, but brother بات یہ ہے کہ obviously اس میں انٹینسٹی، اس میں شدت، کیونکہ فسطائیت ظلم زیادہ ہو گیا نا۔ دیکھیں ایک حد ہوتی ہے، تب تک آپ ظلم کرتے ہیں تو شاید لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک لائن تک جو ہے لوگ نیوٹرلائز بھی ہو جاتے ہیں، بٹ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر گھبراہٹ اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ گروہوں کا گھبراہٹ اور خوف ختم ہو گیا ہے۔ اٹس جسٹ اے میٹر آف رائٹ اینڈ پراپر اسٹریٹجی رائٹلی امپلیمنٹڈ، پیپل ول کم آؤٹ۔ یہ ان کا پرامن احتجاج تو ان کا حق ہے، اور میرے خیال میں ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر۔ اچھا سر، چلیں آپ اپنی اسٹریٹجی ڈسکلوز مت کیجیے گا، لیکن یہ کنسرن ہے، سوال سے زیادہ کنسرن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پنجاب میں تو سر وہ شیخ صاحب پتہ نہیں ہلنے دیتے،
ہم پنجاب کی بات کریں، پنجاب آپ کا اسٹرینتھ وہاں سے بہت زیادہ. ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੇਖਿਆ ਸਮੜਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸਮੜਿਆਲ ਵੇਖਿਆ? جی بالکل دیکھا ہے سر. دیکھیں لوگ نکلے کہ نہیں نکلے, لاٹھی چارج بھی ہوا, کنٹینرز لگانے کی کوشش بھی کی گئی. ہمارے وکلاء نے اپنے کنٹینرز کا جو ہمارے کنٹینرز تھے جس پہ جلسہ ہونا تھا وہاں ان کا بڑا پہرا دیا, لاٹھی چارج برداشت کیا. اور دیکھیں صرف تھوڑا سا وہ ہوا تو لوگ کیسے نکلے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں. اور اللہ خیر کرے گا سر. پتے والی بات تو ایسے ہے نا ریاض بھائی, بات سنیں کہ جی ڈی چوک میں چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے, کٹی پہاڑی نہیں کراس کرنے دیں گے, اٹک دا پل کراس کر کے وکھاؤ اسی تہاڈا منہ ویکھاں گے, اسی نہ سارے دے منہ بھی ویکھے نے. اساں اٹک دا پل بھی ایک واری نہیں, اساں مہینے دے وچ 3 واری کراس کیتا. اس تو بعد ڈی چوک بھی بندے پہنچے اور اس تعداد میں پہنچے اور اس جذبے سے پہنچے کہ اس فسطائی حکومت کو آرٹیکل 245 انووک کر کے قتال کرنا پڑا عمران خان کے چاہنے والوں کو روکنے کے لیے. That was the height کہ اتنی خوف تھا ان کو, اتنی پریشانی تھی کہ یہ اپنے ہی لوگوں کے قتل کے اوپر آمادہ ہوئے اور انہوں نے وہ قتل کیے. وہ لاشیں گرائی انہوں نے, 150 بندہ گریولی انجرڈ ہے, بلٹ انجرڈ ہے, اپنی طرف سے تو مار کے پھینک دیا تھا اس حکومت نے. تو تسی یہ دیکھو کہ بندے وہاں بھی کھڑے تھے, وہاں بھی پہنچے تھے. تو خان نے یہ کال اس لیے خود اپنے ذمہ لی ہے تاکہ کسی قسم کا کنفیوژن نہ رہے کہ تم نے یہ کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا, وہ ٹھلا لیڈر ہے, وہ تیز لیڈر ہے, وہ انج کہے گا تو انج کہے گا. خان آپ جب گل کرے گا تو گل پور ہوئے گی. اچھا یہ ویسے میں اس پہ گل سر میں اور بھی کرنی ہے, لیکن شیخ صاحب جڑے ڈاکٹر آئے ہوئے امریکہ تو ایک کی کرن آمدن سر جھٹے پچھو آ جاندن تے اس تو بعد آندن کہ جی اسی گل کرنی ہے تے معاملہ حل کراونا ہے, موڑ واپس بھاگ جاندن. ساڈے حال تے کوئی بیماری نہیں ہے, ساڈے حال تے کوئی بیماری نہیں ہے. ڈاکٹر کیڑے آئے نے؟ وی آر آل ہیلتھی پیپل. We don't need no doctors. May Allah keep you healthy and safe, sir. But they claim to have to be the mediators between you and the power center. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی میڈییشن نہیں ہو رہی ہے, پاور سینٹرز کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے, کوئی مذاکرات نہ سامنے ہو رہے ہیں نہ پیچھے ہو رہے ہیں. یہ بات میرا قائد بھی کر چکا ہے, یہ بات ہم بھی کلیئر کر چکے ہیں. اب جب ہم تحریک کے پاس جا رہے ہیں ہم کوئی کنفیوژن نہیں چاہتے ہیں. No negotiations are underway. Nothing is being said and done by the party or on behalf of party by anybody else. So, no negotiations, sir. لیکن سر کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ پہلے آئے تھے they tried their utmost کہ کسی نہ کس طرح سے آپ کی بات ہو جائے. I know آپ نے مینڈیٹ وہ نہیں دیا ہوگا ان کو, but they tried on their own accord. کیا کوئی ایسی دیکھو اس لیے آئے ہوں گے سر, اس لیے آئے ہوں گے میں تم دستا. ڈائسپورا ہے, دے لو عمران خان صاحب, اور وہ ان کے لیے آن دیئر اون بھی کوششیں کرتے رہتے ہیں, اینڈ وی ریسپیکٹ دیٹ. ایسے ہی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا وہ ٹرمپ کے حوالے سے ان لوگوں نے بڑی ہمت کی, بڑا الیکشن لڑا, بڑی ہوپس جو ہے ان کی تھی ٹرمپ کے ساتھ اس حوالے سے. اور ہم یہاں بحیثیت پارٹی ہمیشہ, ایون آپ کے پروگرام میں اگر آپ آرکائیو نکال کے دیکھ لیں تو ہم کہتے رہے کہ سانو بھی صرف اللہ دے نال ہے. ساڈا اسی نہ کسی نے کوئی اپلیکیشن دے رہے ہیں, نہ ہمارا کسی سے کوئی رابطہ ہے, نہ ہم لابی کر رہے ہیں. ڈائسپورا اگر آن دیئر اون کچھ کر رہا ہے تو وہ ان کی مہربانی ہے, مگر اس میں ہمارا پارٹی کا انیشیٹو نہیں ہے. سو اگر پہلے کوئی ڈاکٹر واکٹر آئے تھے یا آئے ہوں گے تو وہ پارٹی نے کوئی آفیشلی کسی کو بلایا نہیں تھا اپنے لیے. ڈائسپورا لو عمران خان اینڈ دیٹس وائی دے کیپ ٹرائنگ. ادھر ادھر وہ بیچارے ہمت مارتے رہتے ہیں, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جی ان لوگوں کا, ڈائسپورا کا. جی